بھائی ہم کرامات کا انکار کر رہے ہیں، وہ جو کرامات اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ خرافات ہے اس میں سے بہت ساری، اور اہل حدیث علماء ان کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ مفتی منیر قاسمی صاحب آئے یہاں پر نا، کیوں نہیں آ رہے یہاں پر بات کرنے کے لیے؟ ہماری اسٹریم کھلی ہوئی، آئے بات کر لیں، اسی موضوع پر بات کر لیں۔ بھئی ہم آپ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک اہل حدیث عالم نے کرامات پر ایک کتاب لکھی، جو اہل سنت کے ہاں کرامات کے اصول ہیں اس میں سے بہت ساری کرامات ان اصولوں کے خلاف بیان کی گئی ہے، ہم ان کرامات کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی اپنی کتابوں میں جو ایسی کرامات ہیں ان کا انکار کریے نا، پھر برابر برابر بات ہوگی۔ ہم آپ کی طرح تو کرامات کا دفاع ہی نہیں کر رہے۔ آپ کا اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب ہم کہتے کہ نہیں ہم ان کرامات کا دفاع کریں گے، صحیح، ہم دفاع ہی نہیں کر رہے بھائی، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی تو یہ تقاضا کرنے کی انکار کرو۔ ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کی کتابوں میں کرامات لکھی وہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، ان کرامات کی لکھنے کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ ہم گمراہی کا فتویٰ تو دیوبندی علماء پہ بھی نہیں لگا رہے، پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کرامات غلط ہے۔ ہم اب انکار کر رہے ہیں، آپ بھی انکار کریں۔ جب آپ انکار کر دیں گے نا پھر بات برابری کی ہوگی۔ اور مفتی صاحب کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ آئیں یہاں پر بات کریں نا، اسٹریم کھلی ہوئی ہے، اگر آپ کو اتنا حوصلہ ہے تو آ کر کے، اس سے پہلے عصر والے مسئلے میں بھی ہم نے کہا کہ آ کر کے بات کریں، اس پہ بھی وہ نہیں آتے، ویڈیو پہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ آ کر کے بیٹھ کے بات کریں گے 5 منٹ یہاں نہیں ٹک پائیں گے، 5 منٹ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ 5 منٹ یہاں بیٹھ کر کے نہ عصر والے مسئلے پر بات کر پائیں گے، نہ یہ کرامات والے مسئلے پہ بات کر پائیں گے۔ وہ آئے یہاں پر بات کرے نا، ادھر بیٹھ کر کے کیوں ویڈیو بنا رہے وہ؟ اور ہم نے بھائی ہم ان کے ویڈیوز کا جواب، ہم نے آپ کو اپنی پہلی اسٹریم میں یہ بات کہی تھی کہ یہ بندہ علمی اعتبار سے ہم اس کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ اس کی ویڈیو چلا کر کے اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ چاول کی ڈیگ پوری جلی ہوئی ہے، ہم نے چند چاول کے ٹکڑے دکھا دیے تھے، ان کی علمی حیثیت کیا ہے، ان پر ہمارے اتنے سوالات قرض ہیں، انہوں نے صراحت کے ساتھ خیانت کی ہے ترجمے کے اندر، کبھی آج تک اس کا جواب نہیں دیا اس خیانت کا کہ انہوں نے ترجمہ کیوں غلط کیا تھا۔ تو ہم کل ایک بات آئی تھی نا جب مناظرے والی بات چل رہی تھی کہ بھائی ہم وہ شبہات جو عام ہو چکے ہیں اور وہ بدعتی جو مشہور ہے ان کا جواب دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو شہرت ہی نہیں پائے، ہم کیوں اتنے اپنی اسٹریم میں جا کر کے اس بندے کو مشہور کریں؟ وہ البتہ بات کرنے آنا چاہیں گے تو ہم ہر آدمی سے جو وہاں پر آتا ہے بات کرنے کے لیے اس سے بات کرتے ہیں۔ میں اگلی اسٹریم میں منگل کے دن 11 بجے مفتی صاحب کا انتظار کروں گا اپنی اس اسٹریم میں، آپ تشریف لائیں، کرامات کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس پر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی مفتی منیر صاحب سن رہے ہیں خود اور سنتے ہیں ماشاءاللہ، وہ جواب دینے تو سنتے بھی ہوں گے، یا ان کے چیلے چپاٹے اگر سن رہے ہیں تو ان تک کے یہ ویڈیو پہنچا دیں۔ اگلی اسٹریم میں آپ تشریف لائیں، 11 بجے منگل کے دن آپ کا انتظار ہوگا، ہم سب مل کر کے آپ کا استقبال کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ سے بات کریں گے، کرامات والے مسئلے پہ ہی بات کریں گے۔ آپ آئیں، تشریف لائیں آپ۔ بہت شکریہ جی بہت شیخ، اچھا میں نے بھی کمنٹ ڈالا بات تھا کر، ادھر انوائٹ کرنے کی۔ ہاں اور آئیں، شیخ وہ صاحب آئیں بات کر لیں گے وحید ڈائریکٹ الزمان ڈائریکٹ۔ کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہاں اچھی بات ہے۔ وحید الزمان کے بھائی بارے میں ہم کیا ہے شیخ کسی صاحب؟ بھی عالم کا، دیکھیے ہم کسی بھی عالم کا دفاع، ہم کسی بھی عالم کا دفاع نہیں کریں گے۔ ہر کسی ہم جب کیا وہ ہم اہل حدیث کبار کہتے ہیں؟ ائمہ وحید کے، الزمان جب اہل ہم حدیث کبار کہتے ہیں؟ ائمہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، امام حنیفہ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی خطا ہوئی تو اس خطا کو ہم اس کو فالو کرنا صحیح نہیں سمجھتے، تو بات کے کسی عالم کا حوالہ دے کر کے پوچھنا انہوں نے یہ لکھ دیا، انہوں نے یہ لکھ دیا، بھائی جس نے غلط لکھا غلط لکھا ہے۔ آپ دیکھیں نا ہماری اسی اسٹریم میں بات ہو رہی تھی کشف کے موضوع پر، اتنی صریح بات غلط تھی لیکن دفاع کرنے کے لیے آئے کہ نہیں دیوبندی لوگ؟ کشف والے مسئلے پہ فضائل اعمال کا جو واقعہ ہے، آپ نے دیکھا کہ دیوبندی دفاع کرتے ہیں اس کا آ کر کے؟ ہم دفاع نہیں کرتے ماشاءاللہ، یہی تو ہماری خصوصیت ہے کہ ہمارے عالم نے غلط لکھا ہم کہہ دینے غلط ہے۔ تو اگر ہمارا غلط کہنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو پہلے آپ بھی غلط کہیں، پھر جب ہم دونوں غلط کہہ دیں گے نا پھر اس کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ کسی کو گمراہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے۔ ہم تو آپ کے درجے پر نہیں، آپ ہم کو اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہے تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، ہم آپ کے جیسے نہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ہماری کتابوں میں ہمارے بعض اہل حدیث علماء نے اس طرح کی باتیں لکھ دی ہیں، اس سے ہم آپ کے جیسے نہیں ہو جاتے، کیونکہ ہم ان غلط باتوں کا دفاع نہیں کرتے۔ آپ غلط باتوں کا دفاع کر رہے ہیں تو ہم آپ کے جیسے کیسے ہو گئے بھائی؟ ہم آپ کی طرح نہیں الحمدللہ، ہم کسی عالم کا دفاع نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے قرآن و سنت کے خلاف بات لکھی ہے ہم بیک قلم اس کو مسترد کریں گے، اور ہم اکیلے نہیں مسترد کرتے، ہمارے علماء مسترد کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میرے خیال سے شیخ توصیف الرحمان صاحب کی ویڈیو موجود ہے، وہ چلا دیں زید بھائی ایک مرتبہ، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اظہار حق والے مسترد کر رہے ہیں، ہم لوگ کوئی مناظرے کے اس میں مناظرے کی تنگی میں کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء اس کو قبول نہیں کرتے، وہ کتاب شائع نہیں، دیکھنی ہے، میں بار بار یہ بات دہرانی پڑ رہی کہ وہ کتاب ہمارے یہاں شائع نہیں ہوئی، مرفوض ہو گئی، وہ اس کا انکار کر دیا گیا، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا،
اس کو شائع نہیں کیا گیا. وہ اتنی مفقود کتاب لا کر کے دیوبندی بھائیوں کو ڈھونڈ کر کے لانی پڑ رہی ہے, اتنا پرانا نسخہ اس کا لانا پڑ رہا ہے. تو ہم اس کتاب کو, اس میں جو واقعات ہیں جو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے, کرامات کے جو اصول اہل سنت الجماعت نے بیان کیے ہیں, ہم ان واقعات کا انکار کر رہے ہیں. جب مفتی منیر صاحب اپنی جو فضائل اعمال میں اور دوسری کتابوں میں اس طرح کی کرامات لکھی ہیں, جب وہ بھی منکر ہو جائیں گے نا, پھر وہ ہمارے برابر ہوں گے. تو یا تو آپ انکار کر دیں, بہت اچھی بات ہے, پھر ہم آپ کے جیسے ہو جائیں گے, بلکہ آپ ہمارے جیسے ہو جائیں گے اگر آپ بھی انکار کر دیے تو. اور اگر آپ انکار نہیں کر رہے تو آپ دفاع کریں. ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم دفاع نہیں کریں گے. غلط ہے, جو غلط ہے سو غلط ہے. وہ ان لوگوں نے لگتا ہے حنفیوں سے متاثر ہو کر کے اس طرح کی باتیں لکھ دی ہیں, تو یہ غلط لکھا ہے. ہمارے علماء اس کو انکار کرتے ہیں, ہم بھی اس کا انکار کر رہے ہیں. ہم دفاع نہیں کریں گے الحمدللہ. ہم وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ اپنے مسلک کے عالم نے جو بات کہہ دی ہے تو اس کو کسی بھی طرح سے صحیح ثابت کرنا ہے. ہم الحمدللہ ہمارا یہ منہج ہی نہیں ہے, اور یہی تو ہماری خصوصیت ہے الحمدللہ, یہی ہمارا امتیاز ہے الحمدللہ. آپ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کریں گے, کیونکہ ہمارا منہج قرآن و سنت ہے, تب ہم دفاع کریں گے قرآن و سنت کا. ہم یہاں پر قرآن و سنت کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, کسی شخصیت کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, کسی شخصیت کی لکھی ہوئی کتاب کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. جو قرآن پر اعتراض کرے گا, جو سنت پر اعتراض کرے گا, تب ہم قرآن و سنت کا دفاع کریں گے. کوئی صحابہ کی شخصیت پر اعتراض کرے گا, تب ہم صحابہ کا دفاع کریں گے. ہمارا منہج اتباع القرآن والسنہ بفہم سلف الامہ, قرآن و سنت کی اتباع کرنا ہے, سلف کے فہم کے مطابق کرنا ہے. تو ہمارے منہج کے یہ 3 ارکان ہیں, قرآن, سنت اور سلف. اور ہمارے یہاں سلف سے مراد صحابہ کرام ہے, سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا, پھر اس کے بعد ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے لوگ ہیں. تو ان پر اگر کوئی اعتراض کرے گا نا, تب ہم دفاع کریں گے, کیونکہ یہ ہمارے مسلک پر اعتراض ہوگا. ہمارا مسلک قرآن و سنت ہے, ہمارا مسلک فہم سلف ہے. تو کوئی اگر قرآن و سنت پر اور سلف پر اعتراض کرے گا, تب ہم مضبوطی کے ساتھ دفاع کریں گے, کیونکہ ہمارے مسلک پر اعتراض ہوگا. باقی کسی عالم نے ہندوستان کے کیا لکھا ہے, ہم تو ویسے پڑھتے بھی نہیں ہیں. ہم آپ کو بتائے بھی کہ اس طرح کی کتابیں ہمارے یہاں متداول مشہور بھی نہیں ہیں, اور ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے. اگر اس میں قرآن و سنت کے خلاف بات لکھی ہے, ہم بیک قلم مسترد کر رہے ہیں. میں مسترد کر رہا ہوں, شیخ کفایت بھی بول دیں گے, شعبان بھائی بھی بول دیں گے انشاءاللہ تعالی, کہ وہ ساری باتیں, وہ سارے واقعات, وہ کرامتیں جو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف اس میں موجود ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. تو جب مانتے ہی نہیں تو دفاع کیا کرنا ہے اس کا. الحمدللہ, بہت واضح بات ہے. شیخ چلانا ہے ویڈیو, چلا دیجئے, دلیل ہو نہیں, وہ چلا دیجئے, پھر بھی وہ دلیل ہو جائے کہ اکیلے ہمارا کوئی موقف نہیں ہے. جی ہم پہ اعتراض کرنا ہے, ویڈیو وہ مولویوں کی کتابوں پہ اعتراض نہ کرے. ہم پہ اعتراض اس وقت ہوگا جب کوئی قرآن پہ اعتراض کرے گا یا سنت رسول اللہ پہ اعتراض کرے گا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیوں؟ ہم اہل السنہ ہیں, ہم اہل الحدیث ہیں. اور اہل السنہ اہل الحدیث کون ہوتے ہیں؟ جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب, دوسرے میں رسول کی حدیث اور سنت ہوتی ہے. اور یاد رکھیے, یہ خاصہ بھی اللہ نے صرف اہل الحدیث کو دیا ہے, کہ اگر ان کے مولوی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے, وہ یہ نہیں کہتے جی بات تو ٹھیک ہے لیکن بزرگوں نے فرمایا. ہمارے ایک مولوی صاحب کو بھی جوش چڑھا, اس نے اپنی کتاب میں کرامت لکھی. اس نے کہا جی ہمارا ایک مولوی صاحب گئے ایک نائی کی دکان پہ بال کٹوانے, کرامات اہل حدیث نام سے کتاب چھاپی کسی نے. نائی نے کہا مولوی صاحب میرا ایک ہی بیٹا تھا, اتنے سالوں سے گم گیا ہے, پتہ نہیں ہے. مولوی صاحب نے سر جھکایا, تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا, کہا بے وقوف وہ تو گھر بیٹھا روٹی کھا رہا ہے. اس نے مولوی صاحب کے بال کاٹنے وہیں پہ چھوڑے, دوڑ لگائی, دیکھا تو روٹی کھا رہا تھا چرپائی پہ. کہا بیٹا تو بڑے عرصے سے گم تھا, کیا ہوا؟ کہا سکھر میں تھا. سکھر میں تھا, یہ واقعہ پنجاب کا ہے, وہ سندھ کا. سکھر میں تھا, کسی نے آنن پانن مجھے سکھر سے اٹھایا اور قصور پہنچا دیا اور لاہور پہنچا دیا. ہم کہتے ہیں جس طرح باقی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ ہے, اسی طرح یہ بھی قصہ کہانی جھوٹ کا پلندہ ہے. غیب کی خبر بھی ایک اللہ کو ہے, اور تصرف بھی کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. جیسے ہم تمہاری جھوٹی کرامات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے کہتے یہ جھوٹ ہے, اسی طرح ہم اس کو بھی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق, ہم تو محمدی ہیں, ہم تو اہل السنہ ہیں, ہم تو اہل الحدیث ہیں.
हमसे बनवाना है रब की किताब में दिखाओ, हमसे बनवाना है मोहम्मद के फरमान में दिखाओ। तुम्हारे बुजुर्गों की गलत होगी तब भी गलत, हमारा कोई मौलवी गलत लिखेगा तब भी गलत, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हम जिम्मेदार है किताबुल्लाह और सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ये भी हमारा खासा है, ये हौसला किसी और में नहीं है। जी काफी है मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह ताला। बाकी एक बात मैं पिछली मर्तबा भी मैंने कही थी, वो मैं फिर से कहता हूँ, आप अहलुल हदीस का क्या मनहज है, क्या तरीका है, वो कोई एक किताब से डिफाइन नहीं होगा। आप मिजाज देखें उमूमी तौर पे क्या है, अहले हदीस उलमा का मिजाज क्या है, अहले हदीस अवाम का मिजाज क्या है। हम उस तरह से मुबालगा आमेजाना तरीके से करामात बयान नहीं करते जिस तरह से तबलीगी देवबंदी बयान करते हैं। और ये अब इस तरह की बातें कोई इस तरह से तो नहीं है कि मैं कोई एक चीज दे करके साबित कर दूं। जिसने भी अहले हदीस उलमा के बयानात सुने हैं, उनके खिताबात सुने हैं, उनकी किताबें पढ़ी हैं, वो ये बात जानता है। और आप उसका मुआजना जब देवबंदी मसलक में फजाइल अमाल बाकायदा मिंबर पे रख के पढ़ी जाती है, आप वो किताब उठा करके देख लें। हमारे यहाँ क्या पढ़ा जाता है भाई? हमारे यहाँ तो कुरान का दर्स होता है, या इमाम नबवी की रियाजुस सालिहीन पढ़ी जाती है, या बुलुगुल मराम वगैरह पढ़ी जाती है। तो आप देखें ना कि हम जो दुरुस्त दे रहे हैं, हमारे उलमा की जो बयानात होते हैं, क्या उसमें उस तरह से करामतों का बयान तो एक कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक मुनाजराना माहौल में आप साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इंसाफ पसंद नजर से देखेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे फर्क दिखाई देगा कि अहले हदीस उलमा के यहाँ करामात का बयान इस तरह से नहीं होता। जिस आना आप अहले हदीस किताबों उठा करके एक मकतबे की देख करके देखें, उसमें कितनी किताबें आपको मिलती हैं करामात के मौजू पर। और कोई तबलीगी जमात की या बरेलवी जमात की आप मकतबा की किताब उठा करके देख लें, आपको देखें कितनी करामात की किताबें मिलती हैं। तो कुछ चीजें इंसाफ से देख करके समझ में आती हैं, और आप उठा करके देख लें दोनों अहले हदीस मकातिब की जो उनके कुतुब खाने हैं उनकी किताबें, और जो देवबंदी बरेलवी कुतुब खाने हैं उनकी जो किताबें शायरी हुई, उठा करके देखिए, आपको दिखाई देगा कि अहले हदीसों के यहाँ इस तरह से मुबालगा आमेज तरीके से करामात का बयान नहीं होता। बल्कि आम तौर पे आप देखेंगे हमारे यहाँ आपको करामात की बहस देखनी होगी तो आपको अकीदे की किताब की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अहले हदीस उलमा करामात का बाब जो है ना वो अकीदे की किताब में बयान करते हैं आमतौर पे। बहरहाल तो मेरे ख्याल से इतनी बात काफी। बाकी हम लोग बहुत दिनों से असर वाला मसला भी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, मुफ्ती साहब से हम इंतजार करते रहे कि वो आएंगे यहाँ पर बात करेंगे, वो भी बात नहीं की उन्होंने। इस मसले पे भी हम इंतजार करेंगे 11 बजे इंशाअल्लाह ताला मंगल के दिन मुफ्ती साहब खुद तशरीफ ले आए यहाँ पर डायरेक्ट, और डायरेक्ट उनसे बात हो जाए, मसला ही खत्म हो ना। आप वीडियो बना रहे हैं, हम यहाँ जवाब दे रहे हैं, इतना सब टाइम ज़ाया करने के बजाय जैसा शेख किफायत ने कहा था कल कि भाई कुछ चीजों का हल मुनाजरा ही होता है कि सामने बैठ करके बात कर ली जाए, तो सामने ही बैठ करके बात कर ली जाए। मुफ्ती साहब भी बिला वजह हर्ज में पड़े हुए हैं, उनको पूरी हमारी स्ट्रीम सुननी पड़ रही है, उसमें से क्लिप काट करके निकालना पड़ रहा है। भाई सामने आओ, बैठो, बात करो, मसला खत्म करो। एक बात यहाँ पे हाशिए में मेरी नोट फरमा ले, शेख सरफराज फैज़ी हफिज़हुल्लाह ने जो बात कही है ना कि हम देवबंदी उलमा को भी गुमराह नहीं कहते, तो वो इस पस मंज़र में कही है कि इन करामात के लिखने की वजह से सिर्फ गुमराह नहीं कहते कि अगर किसी ने ये करामात लिख दिया तो वो गुमराह हो गया। बाकी देवबंदी उलमा को शेख सरफराज फैज़ी हफिज़हुल्लाह भी गुमराह कई स्ट्रीम में कहे हैं कि देवबंदी जो मकतब फ़िक्र है वो मजमूई तौर पर गुमराह है। वो किस वजह से गुमराह है? उनके अकायद की वजह से गुमराह है, करामात लिखने की वजह से नहीं। उनके अकायद जो है वहदतुल वजूदी अकायद है, उनके अकायद में शिरकियात है, कुफ्रियात, ये सब इन चीज़ों की वजह से वो गुमराह है। और जो तकलीद की जो बिदत है उनके यहाँ पे पाई जाती है, इन सब चीज़ों की वजह से। बाकी सिर्फ करामात लिखने की वजह से हम उनको गुमराह नहीं कहते, चाहे वो मौलाना ज़करिया हो या कोई भी हो, सिर्फ करामात लिखने की वजह से। तो ये बात नोट फरमा लें हाशिए में हमारी। बाकी मजमूई तौर पर देवबंदी मकतब फ़िक्र को एक सरफराज फैज़ी भी गुमराह मानते, उन्होंने कई स्ट्रीम में कहा है, और तमाम अहले हदीस उलमा उनको गुमराह मानते हैं। अब देखिए ये बात है कि दोनों के करामात जो है, अहले हदीस की करामात और देवबंदी जो फ़ज़ाइल अमाल वगैरह की करामात हैं, तो जब बात यहाँ पे होगी, जब दोनों तरफ बोलेंगे, आगे दोनों तरफ के उलमा ये बात बोलेंगे हाँ ये चीज़ जो लिखी है गलत है, जैसा कि उन्होंने एक ज़रूरत की शायद तारिक जमील ने कि हाँ उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ जो है चलने वाली नहीं है, तो देवबंदी उलमा भी जब ये बात कहेंगे खुलकर कि हाँ ये जो चीज़ लिखी हुई है ये गलत है, ये खुराफात है,
تب وہ اہل حدیث کے برابر ہوئیں گے، کیونکہ اہل حدیث تو کھل کے کہتے ہیں اگر ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی یہ چیز تو یہ غلط ہے، گمراہ، اور یہ گمراہ کن عبارت ہے یہ سب، اور اس کا رد ہونا چاہیے۔ لیکن فرق کیا ہے، آپ لوگ فضائل اعمال میں لکھ کر، تبلیغی نصاب میں لکھ کر اس کی تبلیغ کر رہے ہو، اور ہمارے علماء جو ان چیزوں کو اپنے اس کو اتنا تو اس کا سپورٹ کرتے ہیں، اگر کوئی اہل حدیث عالم نے لکھا نہ ہی اس کا دفاع کرتے بیٹھتے ہیں۔ یہ فرق ہے بنیادی۔ اور شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے جو کرامات بیان کی نواب صدیق حسن کی، اس کرامات کو دیکھا جائے تو اس کرامات پر انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ وہ کرامات دیکھیں۔ شیخ سرفراز فیضی نے بھی کئی اسٹریم میں کہا ہے، بلکہ فضائل اعمال کا جب وہ رد کر رہے تھے تبھی بھی انہوں نے کہا کہ ہم کشف اور الہام کا انکار نہیں کرتے، کشف اور الہام کا ہم انکار نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ کہا فضائل اعمال کا رد کرتے وقت میں کہ ہم کشف اور الہام کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن کشف اور الہام کے نام پر کوئی یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے جو ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سنتا ہوں، مجھے جو ہے وحی کے ذریعے قرآن حدیث کا علم ہو جاتا ہے، اور یہ سب جو کشف و کرامات کے نام پہ جو یہ سب جو دعوے کیے جاتے ہیں، کشف و کرامات کے نام پر کسی کے اوپر زنا کا الزام لگا دینا، کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دینا، یہ سب جو چیز ہے یہ سب کشف و کرامات کے نام پر گمراہیت پھیلائی جا رہی ہے، یہ سب گمراہ کن عبارت ہے۔ ہاں، ان عبارتوں کا ہم رد کرتے ہیں۔ اب باقی کشف و کرام جو ہے وہ کشف العلام، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں وہ اولیاء اللہ کو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے جو کرامات بیان کی، وہ کرامات اور جو فضائل اعمال کی کرامتیں ہیں گمراہ کن، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔